مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر سال یہ سلسلہ جاری ہے. دوسرے بڑی بڑی جگہوں کی دعوتوں کو ٹھکرا کر کے میں یہاں آپ حضرات کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. یہاں والے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. مجھے بھی یہاں والوں سے تعلق ہے. حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایسا والہانہ تعلق رہا. وہ مجھ سے عمر میں، فضل میں، ہر اعتبار سے بہت بڑے تھے، لیکن مجھے ایک دوست جیسا سمجھنے لگے. اور ان کی دنیا سے گزر جانے کے بعد یہاں سے بے رخی اختیار کرنا بے وفائی کی بات. صاحبزادہ محترم کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میری ذمہ بنتا ہے کہ میں یہاں خود حاضر ہو جاؤں. پچھلے سالوں میں ایسا ہوا میں نے وقت دے رکھا تھا، کوئی اتوار کا دن میرا خالی نہیں تھا، نہیں آ سکا. اس سال میں لوگ تاریخیں مانگ رہے تھے تو میں نے سوچا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ حضرات مجھ سے کہیں، تو میں نے پہلی فون کیا ہے کہ بھائی میری یہ تاریخیں خالی ہے، یہ تاریخ، ان تاریخوں کا مطالبہ آ رہا ہے. تو میں نے خود تاریخ دی اب کی دفعہ. اور میں کوئی واضح تقریر کا آدمی نہیں ہوں، خطابت کا آدمی نہیں ہوں، سب کو معلوم ہے. یہاں مجھے بلایا جاتا ہے، نہ میرے اندر خطابت کا انداز ہے اور نہ فن خطابت کا آدمی ہوں. بلایا جاتا ہے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہاں تشریف فرما پرانے حضرات کے چہرے نظر آ رہے ہیں. ہر سال تقریباً ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان حضرات کو بھی معلوم ہے. تو تعلق و محبت پر یہاں حاضر ہوا ہوں، ایک دینی تعلق کی بنا. ہو سکتا ہے میرے حاضری پر کسی کو فائدہ ہو جائے، ممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمائے. میں نے 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت شریفہ یہ علماء کرام طالبان علم دین کے پیش نظر میں نے تلاوت کی ہے، اور ایک آیت شریفہ میں نے اپنی دوست احباب کے پیش نظر تلاوت کی ہے جو شہر سے تشریف لائے تھے. ان دونوں آیتوں سے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے، میرے ایک عزیز طالب علم نے حالات حاضرہ سے متعلق انتہائی جامع اور مختصر بیان فرمایا. اس بیان کو سننے کے بعد میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک حدیث شریف میں حالات سے متعلق سنا. یہ دستار جو حضرات کے بچوں کے سروں پر رکھا گیا ہے، ان دستار سے متعلق بھی ہے. اس وقت انتہائی فکر کی حالت ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، سیکولر ذہن انسانوں کے لیے ایک آڑا وقت ہے. یہ آڑے وقت ہے
اس آڑے وقت میں بھی اگر انسانوں کے اندر سوچ بوجھ نہ آ جائے تو کیا کہا جائے؟ حضرت امام حاکم نیشابوری علیہ الرحمہ نے مستدرک حاکم میں 8,803 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 8,623 نمبر حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت امام عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک نوجوان آ کر کے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ دستار باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پگڑی باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کچھ نہیں بتاتا ہوں، میں حضرت سید الکونین علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم 10 آدمی موجود تھے، حضرت سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو سعید خدری وانا، ہم 10 آدمی موجود۔ اسی اثنا میں ایک انصاری نوجوان آیا، انصاری نوجوان نے آ کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر کے سلام کیا، سلام کر کے وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے حضرت سید الکونین علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المومنین افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں افضل ترین مومن کون ہے؟ تو آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے افضل ترین مومن ہے۔ اسلام نے اخلاق کو بہت بلند مقام عطا فرمایا، جس میں اخلاق ہے وہ بلند مسلمان ہے، وہ پایا کا مومن ہے۔ پھر اس نوجوان نے دوسرا سوال کیا وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں، مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار مسلمان، دانشور مسلمان کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند مسلمان کون ہے؟ تو آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واحسنهم استعدادا له، مومنین میں سب سے زیادہ دانشور مسلمان، سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند مسلمان وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور ما بعد الموت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند مسلمان وہ ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان بیٹھ گیا، خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، 10 آدمی موجود تھے، 10 میں اکثر مہاجرین تھے، 1 2 3 تھے انصار تھے، حضرت معاذ بن جبل، حذیفہ بن الیمان، ابو سعید خدری،
یہ 3 حضرات انصار میں سے تھے، باقی سب مہاجرین میں سے تھے۔ فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ۔ 5 قسم کی مصیبتیں ہیں، 5 قسم کے بلائیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان بلاؤں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ وہ 5 قسم کی مصیبتیں، 5 قسم کی بلائیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا آقا انعامدار علیہ السلام، لم يظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم يكن مضت في أسلافهم۔ فرمایا آقا انعامدار علیہ السلام نے پہلی مصیبت، جب بھی کسی قوم میں فاحشات، بے حیائی عام ہو جائے تو اس قوم میں 2 قسم کی بلائیں ہیں۔ پہلی بلا کیا ہے؟ الطاعون، طاعون کی مصیبت، طاعون کی بلائیں ان پر آتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، اور ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جن بیماریوں کے بارے میں ان کے پچھلے لوگوں میں، پچھلے بزرگوں میں کوئی تصور اور وہم و گمان بھی نہیں رہا۔ ایسی بیماریاں ان پر لاحق ہو جائیں گی۔ کینسر کے بارے میں تصور نہیں تھا، ایڈس کی بیماری یہ فاحشات کے ذریعے سے آتی ہے۔ ایسی بیماریوں میں، ایسی لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ لوگ اس کا علاج کرنے لگیں گے، اور خرچ کریں گے، علاج نہیں ہو سکے گا۔ فاحشات کے نتیجے میں جب فاحشات، بے حیائی، برائیاں عام ہو جائے تو اس قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری بات آقا نے فرمائی، تجارت کو درست کر لو۔ فرمایا آقا انعامدار علیہ السلام نے دوسری مصیبت، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجُورِ السُّلْطَانِ۔ جب تجارتی لین دین میں گڑبڑی ہونے لگے تو 3 قسم کی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ نمبر 1 کارسانی، نمبر 2 خرچہ اخراجات کی تنگی، نمبر 3 حکام کا ظلم، حاکموں کا ظلم۔ یہ 3 قسم کی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ خرچہ اخراجات کی تنگی، اس پر مجھے ایک حدیث شریف یاد ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے شعب ایمان میں 11,769 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 6,527 نمبر حدیث شریف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا انعامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعونہ، نصف المعیشت۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔
خرچہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال برتنا، معیشت اور روزگار کا نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں پتہ چلتا ہے کہ خرچہ اخراجات میں میانہ روی کا کیا معیار ہے۔ چھوٹا بچہ بھی فیصلہ کرے، اس قدر فضول خرچیاں ہوتی ہے۔ ایک تو فضول خرچی تعلیم کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک فضول خرچی مدعوین کھانے والے مہمانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ مرغ فرائی ہے، آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا، کوڑا خانہ میں چلا گیا۔ حضرت سید الکونین علیہ السلام نے کیا بات فرمائی؟ یہ ہمارے آدمیوں میں ہے، یہ فضول خرچی، کھانے کی فضول خرچی آدمیوں میں ہے۔ سعودیہ میں آج بھی کھانے کے معاملہ میں فضول خرچی نہیں ہوتی، اسراف نہیں ہوتی۔ وہاں جو آدمی رہتے ہیں وہ آدمی وہاں بھی کرتے ہیں، لیکن کم یہاں کے مقابلہ میں۔ اور وہاں کے جو عربی ہوتے ہیں وہ کھانا تو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ ان کے یہاں کیا ہوتا، بڑے بڑے طباق میں حیدرآبادی بریانی جیسے ہوتے ہیں، آپ کے یہاں کی بریانی وہاں تو عربوں سے آیا۔ ایک کھانا ہوتا ہے عربوں میں، خالص سعودی جو ہوتے ہیں ان کے یہاں ایک کھانا ہوتا، دو کھانا نہیں ہوتا۔ ایک کھانا ہوتا ہے، بڑے بڑے طباقوں میں رکھتے ہیں، اور 10 آدمی 12 آدمی ایک ساتھ ایک برتن میں بیٹھتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور جو فارغ ہو گئے وہ اٹھ گئے، اور جو بچا ہوا ہے میلا میں تو لوگ دوسرے لوگ آ کر کے اس میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ جب اس میں کم ہو جائے تو اوپر سے ڈالتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جو پہلی جماعت نے کھا لیا ہے تو کھانے کے بعد جو باقی بچا ہے لے کے تھوڑا سا میں بیٹھتے ہیں۔ تو کھانے والوں کی طرف سے بھی فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، آدھا کھایا آدھا پھینکا۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، خرچہ اخراجات میں اعتدال برتنا، درمیانہ راستہ اختیار کرنا، یہ خود روزگار کا نصف حصہ ہے، معیشت کا نصف حصہ ہے۔ دوسری چیز آقا نے فرمائی وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نصف العقل، لوگوں سے دوستی کرنا، تعلق کرنا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، دانش مندی کا نصف حصہ ہے۔ لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ دانش مندی کا نصف حصہ ہے۔ خوش اخلاقی سے پیش آنا عقل مندی کا نصف حصہ ہے۔ تیسری بات آقا نے فرمائی وحسن السؤال نصف العلم، کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، کسی سے کوئی پوچھنا ہے، حسن انداز سے خوبصورتی سے پوچھنا، یہ علم کا آدھا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تنگی سے حفاظت فرمائے، سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری مصیبت، تیسری بلا، حضور نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب ایسا وقت آ جائے گا لوگ زکوٰۃ سے گریز کرنے لگیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے گریز کرنے لگیں گے، کترانے لگیں گے، آسمانوں سے بارش برسنا بند ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرْ، اگر یہ چوپائے جانور نہ ہوتے تو بارش نہیں ہوتی۔ انہی کے برکت سے جو کچھ بارش ہوتی ہے انہی کے برکت سے ہوتی ہے۔ تیسری مصیبت فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأُخِذُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ۔ اس جملہ کی وجہ سے میں نے یہ حدیث شریف، پوری حدیث شریف پڑھی۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ،
مسلمانوں میں اتحاد نہیں، اور اس وقت کا حال کیا ہے؟ یہ بڑی آزمائش کا سال ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو متحد ہو جانا انتہائی ضروری ہے، اور مسلمانوں کو اپنی شہریت کے سلسلے میں مضبوط بن جانا انتہائی ضروری ہے۔ متحد ہو جاؤ، اگر متحد نہیں ہوتے ہو سلط علیہم عدوہم من غیرہم، غیر قوم کے دشمنوں کو تمہارے اوپر اللہ مسلط فرما دے۔ وَأُخِذُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، تمہارے قبضہ میں جو کچھ بھی ہے وہ تم سے چھین لیا جائے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف انتشار نہ ہونے دیا جائے۔ پانچویں چیز آقا نے فرمائی وَلَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام جو حکام ذمہ داران کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیں گے، خلیج پیدا کر دیں گے، انتشار پیدا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ اس سریہ کا سپہ سالار بنایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ گھر تشریف لے جا کر کے ایک کھادی کپڑے کے کالا رنگ کے کھادی کپڑے کے پگڑی باندھ کر کے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کے اپنے دستر مبارک سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر مبارک سے اس پگڑی کو، اس دستار کو کھول کر کے رکھ دیا، وہ کالا رنگ کا تھا، اور اپنی طرف سے ایک سفید رنگ کی پگڑی لے کر کے اپنے دستر مبارک سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر پر باندھ، اور فرمایا یا ابن العوف امن هكذا فإنه أعرف وأجمل وأحسن۔ اے عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح سفید کپڑے کے پگڑی بنا کرو، اس لیے یہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ متعارف ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفید رنگ کی پگڑی باندھنا یہ منشاء نبوت کے مطابق زیادہ افضل ترین چیز ہے، جس کو الحمدللہ ہم نے اختیار کیا۔ اور ہرا رنگ کی پگڑی والے اگر شہر میں چلتے ہوئے نظر آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ فلاں ہے نا؟ اور جب کالا رنگ کی پگڑی باندھ کر کے، کالا کپڑا پہن کر کے کوئی چلتا ہوا نظر آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ شاید ایران سے آئے ہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے جس کی فضیلت بیان کی ہے، اس رنگ کے سفید پگڑی باندھ کر کے کوئی چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسلک حق کے اہل سنت الجماعت، صحابہ کے نہج پر چلنے والے مسلک دیوبند کے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے سر پر سفید پگڑی آ گئی۔ میں نے یہ پوری حدیث شریف اس لیے سنائی ہے کہ اس وقت وقت کا تقاضا، میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دیکھیے کہاں تک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ علم و ہنر، یہ علم و حکمت
دنیا اور آخرت کی سارے بھلائی کس کو ملی ہے؟ جسے یہ علم حاصل ہوا ہے، قرآن کا علم حاصل ہوا ہے، حدیث کا علم حاصل ہوا ہے، دین کا عالم بنا ہے، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں اللہ نے کسے عطا فرمائی؟ کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ یہ خیر کثیر اللہ نے علماء کرام کو، طالبان علم دین کو عطا فرمایا۔ ایک عالم دین کے اندر تین باتیں ہونا لازم ہے۔ نمبر ایک، خلوص للہ۔ یہ تو سارے مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ساری انسانیت کے اندر ہونا چاہیے، خلوص للہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے حدیث میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ اس میں 28,199 حدیثیں ہیں، ان میں سے 21,924 نمبر حدیث شریف ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں جلیل القدر صحابہ سے مشترکہ طور پر یہ حدیث شریف مروی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن۔ تین باتیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں کہ ان تین کاموں کے کرنے میں کسی مسلمان کا دل کبھی فریب اور دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ انتہائی سچی باتیں ہیں، سچا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اخلاص العمل للہ تعالی۔ ہر کام میں خلوص للہیت پیدا کریں، اور ایک عالم دین کے اندر خلوص للہیت پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے اندر خلوص للہیت کا پیدا ہونا انتہائی مطلوب شرعی ہے، انتہائی ضروری ہے۔ جب خلوص للہیت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے گا تو خدا کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، اور دنیا آخرت سنور جائے۔ دوسرا کام، وہ مناصحۃ غلام المسلمین، مسلمانوں کے دینی نمائندہ، مسلمانوں کے دینی راہبر، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار، چاہے مدارس کے ذمہ دار ہو، چاہے مکاتب کے ذمہ دار ہو، چاہے تبلیغی جماعت کے ذمہ دار ہو، چاہے جمعیت العلماء کے ذمہ دار ہو، ایک مسلم ذمہ دار کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آقا نے فرمایا، مناصحۃ غلام المسلمین، مسلمانوں کے دینی نمائندہ کے ساتھ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا۔ اگر کوئی خیر خائی کا معاملہ کر رہا ہے وہ کبھی دھوکے اور فریب میں نہیں۔ اس لیے کہ دینی ذمہ دار کی اگر مخالفت میں اتر جاؤ گے تو تم دوسروں کے سامنے ذمہ دار کی برائی کرو۔ جب دوسروں کے سامنے ذمہ دار کی برائی ہوگی تو دوسروں کے دلوں میں تقدر پیدا کرو گے، دو چار آدمی کٹ جائیں گے، اختلاف پیدا ہوگا، اور انتشار اور اختلاف اسلام کے اندر انتہائی گھٹیا چیز۔ اس سے بچنے کے لیے حضرت سید الکونین علیہ السلام نے انتہائی اہتمام کے ساتھ تاکید سے فرمایا۔ اس لیے غلام المسلمین کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔
تیسری چیز فرمائی وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، تیسری چیز ہے مسلمانوں کی سواد اعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اگر تم نے مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑ لیا ہے تو تم اس معاملہ میں دھوکے اور فریب میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ایک عالم دین کے اندر تین باتیں لازم ہیں۔ نمبر ایک خلوص و للہیت، اس سلسلے میں نے یہ حدیث شریف سنا۔ نمبر دو خشیت اللہ، خوف خدا، اللہ کا ڈر، یہ تو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ خدا کا خوف ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، خوف خدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو آدمی کچھ کا کچھ کر بیٹھتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کیا کر رہا۔ جب خوف خدا ہوگا تو آدمی غلط پٹری پر نہیں چل سکتا ہے۔ تیسری چیز ایک مسلمان کے اندر، خاص طور پر ایک عالم دین کے اندر، وہ سارے مسلمان میں وہ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری اور تواضع۔ عاجزی، انکساری اور تواضع کا ہونا مطلوب شرعی ہے۔ حضرت امام علاء الدین بغدادی علیہ رحمہ نے تفسیر خاصر میں الراسخون فی العلم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علوم دینیہ کے اندر رسوخ پیدا ہونے کے لیے، مضبوط عالم بننے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر 4 شرطیں ہیں، 4 شرطیں ایک عالم دین کے اندر موجود ہیں تو وہ مضبوط ترین عالم ہوگا اور اس عالم کے ذریعے سے علاقہ میں دینی خدمت ہوگی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 التقوی فیما بینہ و بین اللہ، سب سے پہلی چیز ہے تقوی، خوف خدا۔ تقوی تو تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے، ایک عالم دین کے اندر اعلیٰ درجہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا وَالتَّوَاصُلُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، اس کے اور لوگوں کے درمیان میں عاجزی اور انکساری کا معاملہ ہو، اس کے وجود سے، اس کی گفتگو سے، اس کے چال چلن سے، اس کے کردار سے عاجزی انکساری نمودار ہو جائے۔ اللہ کو عاجزی انکساری بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں 11,769 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 8,140 نمبر حدیث شریف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سید الکونین علیہ السلام سے فرماتے ہوئے اپنے کان سے سنا۔ کیا سنا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے، اسے عزت و شرف کا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، کیسے عاجزی انکساری ہے؟
وہ اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو انتہائی معمولی سمجھتا ہے کہ میں کسی حیثیت کا مالک نہیں ہوں۔ وَفِي عَالِمِ النَّاسِ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ اسے انسانوں کے سامنے عظیم الشان شخصیت بنا کر کے پیش کروا دیتا ہے۔ شیخ علیہ السلام ڈائری آئی ہوئی ہے، اتنی موٹی موٹی 700 800 900 صفحات پر ایک جلد ہے، 8 جلدوں میں حضرت شیخ علیہ السلام علیہ رحمہ کے حالات پر مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے حالات کو جو ڈائری لکھتے تھے، وہ ڈائریوں کو مرتب کیا گیا، وہ 800 900 صفحہ پر ایک جلد ہے، ایسے ایسے 8 جلدوں میں تیار ہو کر آ گئی، چھپ گئی۔ تو شیخ علیہ السلام ڈائری میں نے ایک واقعہ پڑھا۔ واقعہ یہ تھا کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں شروع میں حضرت شیخ ہند کی وفات کے بعد ہندوستان نے مسلمانوں میں کسی کو امیر بنانے کے لیے بات چل پڑی، امیر ہند کسے بنایا جائے؟ غیر منقسم ہندوستان ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سب ایک ہی تھا اس زمانے میں۔ تو مولانا نجم الدین اصلاحی نے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کے سفر میں تھے، انہوں نے اخبار میں ایک مضمون دے دیا اور لاہور سے چھپ گیا۔ اخبار میں مضمون یہ دیا ہے کہ اس وقت کے علماء میں امیر الہند بننے کی اہلیت سب سے زیادہ مولانا حسین احمد مدنی میں ہے، شیخ الاسلام میں۔ یہ اخبار میں دے دیا، لوگوں کو باخبر کیا۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کے سامنے وہ اخبار آیا، حضرت نے پڑھا، حضرت نے مولانا اصلاحی کے پاس خط لکھا، تم نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم نے میرے ساتھ سخت ترین بدگمانی پیدا کی اور دوسروں کو بھی میرے بارے میں تم نے بدگمانی پیدا کر دی۔ میں تو کتے اور خنزیر کی بھی برابر نہیں ہے، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوں، تم میرے بارے میں اس منصب کے بارے میں اہلیت قرار دیے ہو، میں تو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوں۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا شبیر احمد عثمانی، ان تینوں میں سے کسی کو امیر بنا دو، میں عہد کرتا ہوں کہ میں ان کا اتباع کرنے کے پابند رہوں گا۔ ان تینوں میں سے کسی کو امیر الہند بنا دو، میں ان کے اتباع کا پابند رہوں گا۔ اپنے آپ کو ایسے گرا دیا ہے تو اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا ہے کہ سارے قوم نے انہیں شیخ الاسلام مانا۔ اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھ رہے ہیں اور اللہ نے انہیں سارے انسانوں پر فوقیت دے دی۔ تو آقا نے فرمایا وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي عَالِمِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی نگاہوں میں اسے عظیم الشان شخصیت بنا کر کے پیش کرنا دیتا ہے۔ وَمَنْ تَقَبَّرَ وَزَرَهُ اللَّهُ، جو بڑائی اختیار کرتا ہے، اتراتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَزَرَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي عَالِمِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی بڑائی اس کے گھر میں ہے۔ وَفِي عَالِمِ النَّاسِ صَغِيرٌ، انسانوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اسے حقیر اور رقیب بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ حَتَّى
عجیب بات فرمایا آقا نے، اللہ تعالیٰ اسے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ لوگوں کے نگاہوں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو لوگوں کے نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر کر کے پیش کر دیتا ہے. اس لیے ایک عالم دین کے اندر عاجزی اور انکساری ہونا انتہائی ضروری ہے. ویسے تو ہر مسلمان میں تواضع اور عاجزی انکساری ہونی چاہیے. جس مسلمان میں بھی تواضع اور عاجزی انکساری ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرمائے. تیسری چیز فرمائی والمجاہد فیما بینہ وبین نفسہ. ایک طالب علم کے اندر، ایک عالم دین کے اندر محنت اور مشقت اور مجاہدہ کی صفت ہونی چاہیے تو آگے بڑھتا جائے، ترقی کرتا جائے. چوتھی چیز فرمائی والزہد فیما بینہ وبین الدنیا. دنیا سے پھر پڑی، اپنے کام سے کام ایک سو رہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے. تو علامہ انور شاہ بن جاؤ گے، اشرف علی بن جاؤ گے، کفایت اللہ بن جاؤ گے، حسین احمد بن جاؤ گے، شیخ ہند بن جاؤ. ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے شادی نہیں کی تھی. بڑی عمر میں فراغت کے بعد، فراغت کے کوئی 20 سال کے بعد، 15-20 سال کے بعد دوستوں نے ہر طرف سے گھیرا، تب جا کر کے انہوں نے شادی کی، اولادیں پیدا. شادی کرنا مصنون ہے، یہ بھی ایک مطلوب شرعی ہے. تو عالم دین کے اندر یہ صفتیں ہونا چاہیے. یہ صفتیں پیدا ہونے کے لیے کسی صاحب نسبت متبع شریعت عالم دین کے دامن پکڑنا لازم ہے، ورنہ نہیں آتے. جنہوں نے کسی بڑوں کی ماتحتی کو قبول نہیں کیا ہے، چاہے وہ کتنی صحیح اور کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، بھٹکتے رہے، ڈگمگاتے رہے. دیکھیے اس زمانہ میں آبی حال میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس نے کسی بڑے کی ماتحتی کو قبول نہیں کیا ہے، وہ اپنے زمانہ کے کتنے بڑے صحیح، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے اس کی عالم ہونے کی شہرت ہو رہی ہے، بھٹک جائے، ڈگمگا جائے، پٹری سے پلٹ جائے. اس لیے کسی متبع شریعت عالم دین کی ماتحتی کو قبول کرنا ضروری ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت کروائی. حضرت نانوتوی نے، حضرت تھانوی نے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب حضرات نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کروائی. حاجی صاحب نے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو وطن بنا لیا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں جا رہی. حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا، ابے رشید احمد، تمہارے کسی حالت، تمہارے حالات کا کی کوئی اطلاع نہیں ملی، پتہ نہیں چلا، تم نے اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت میں کیا لکھوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا لکھوں. ہاں البتہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد 3 باتیں میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی. ایک بات تو یہ ہے کہ عبادت عادت بن گئی.
آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد عبادت فطرت بن گئی. بغیر عبادت کے شے نہیں ملتی ہے. کھانا نہ کھائیں ہو سکتا ہے، لیکن عبادت کی جو معمولات ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے. تو عبادت عادت بن گئی، فطرت بن گئی. اور دوسری چیز ہے مدح و ثنا. کوئی میری تعریف کرے اس سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، کوئی میرے برائی کرے تو اس سے مجھے کوئی غم نہیں ہوتا. ہمارا سنا ہمارے اندر کوئی برائی کرنے لگے تو ہمیں کیسی فکر ہوتی ہے، کیسا برا بات ہوتا ہے، نہیں آتی ہے اس نے مجھے برا کہا یہ کہا. تو حضرت فرماتے ہیں ہزار برائی کریں میرے، مجھے اس سے کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اور کوئی آ کر کے میرے ہزار تعریف کرے اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. تعریف کرے وہ اس کا کام ہو جانے، برائی کرے وہ اس کا کام ہو جانے. ایک دفعہ ہم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں میں حاضر ہوتا تھا. بچپن سے ہی طرح سے یہ شوق رہا ہے لوگوں کی مجلسوں میں حاضری دینے کی. تو طالب علمی زمانہ میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں عصر کی بات جا کے بیٹھا کرتے. تو یہ دارالعلوم دیوبند میں جو استاد نیا استاد بنے تھے مولانا خالد صاحب بریلوی، آپ کے زمانے میں وہ بن گئے تو مولانا خالد بریلوی وہ بہت حاضری دیتے تھے. حضرت کے یہاں گزر گئے، وہ مولانا خالد صاحب گزر گئے. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت فلاں فلاں آپ پہ ایسے برائی ایسے برا کہتے ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دیتے. حضرت نے ایک جواب دیا کہ بھائی اگر جو میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے برائی کے انداز سے، وہ برائیاں اگر میرے اندر ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس کا احسان میرے اوپر ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں. میرے برائیوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے تو وہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے تاکہ میں اپنے برائیوں کی اصلاح کر لوں. اور اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہ اگر میرے اندر نہیں ہے تو میں کیوں رنجیدہ ہوں. وہ مجھے کب کہہ رہا ہے جس میں ہوگا اسی برائی کر رہا ہے، میرے تو برائی نہیں کر رہا ہے. اگر میرے اندر وہ برائیاں نہیں ہیں جو کر رہا ہے وہ، تو میں کیوں رنجیدہ ہوں. رنجیدہ تو وہ ہوگا جس میں وہ بات ہے. کتنی بڑی باتیں بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب نے لکھا کہ کوئی اگر میرے برائی کرے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی میرے تعریف کرے تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد یہ بات مجھے ملی. اور تیسری بات یہ علماء سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد مجھے نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا ہے، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ اور تناقض نظر نہیں آتا ہے، اور قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا ہے، تدبیر نظر آتا ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں، کوئی بھی حدیث شریف آتی ہے سامنے تو مجھے حدیثوں میں آپس میں اور قرآن کی آیت اور حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ اور تناقض نظر نہیں آتا. جو نظر نہیں آتا ہے کسی بڑے کی ماتحتی کو قبول کر لیا ہے. بڑوں کی ماتحتی کو قبول نہ کریں تو ایسا ہی حال ہوگا کہ پورے ملک میں استعداد اور
صلاحیت کی شہرت ہو رہی ہے کسی کی، بڑوں کی مادحتی کچھ ہو کے قبول نہیں کیا ہے، بھٹکتے رہے، ادھر کو جائے ادھر کو جائے، جیسے مالکولیا کا ہوتا ہے، جیسے مالکولیا کے مریض ہوتا ہے، ایسے ہی حال ہو رہا ہے، ایسے ہی نوبت آ جاتا ہے۔ اسی لیے فارغ ہونے کے بعد کسی بڑے کی مادحتی کو قبول کی جائے، وہ آپ کے لیے بہتر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک آخر جو حدیث جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی تھی، اس سے متعلق کچھ کہنے کے لیے موقع ہی نہیں رہا ہے، سوال وہ تو ابھی ہونے جا رہا ہے۔ ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں کہ جو میرے دوست احباب بیٹھے ہیں شاید ان کو فائدہ ہو جائے۔ رمضان قریب آ رہا ہے نا بھائی، رمضان قریب آ رہا ہے، کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھانے کا موقع کی مدت بھی باقی ہے، اسی لیے میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف مرقم والا نسخہ ہے، اس کے 3117 نمبر حدیث شریف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف وحی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں رمضان گزارنے کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں یہ حدیث شریف سنانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے عمرہ میں جانے والے حضرات ایسا کرتے ہیں کہ 7 دن مکہ میں 7 دن مدینہ میں ایسا ہی گزارتے ہیں۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، مدینہ میں جا کر کے رمضان گزارنے کی فضیلت سے متعلق کوئی روایت نہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر کے رمضان گزارنے کی روایتیں بڑھے ہیں۔ آپ جائیے، رمضان مکے میں گزارنے کے بعد سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری رمضان کے بعد دے دے۔ رمضان آپ مکہ میں گزارے، حدیث سنا جو میں نے حوالہ دی، آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ادرک رمضان بمکہ، من ادرک رمضان بمکہ فصامہ وقام منہ ما تیسر لہ، جو شخص مکہ مکرمہ میں رہ کر کے رمضان کا مبارک مہینہ پا لیا ہے، مکہ مکرمہ میں جا کر کے رمضان گزار لیا ہے اور رمضان کا روزہ رکھا ہے، وقام منہ ما تیسر لہ، تراویح کی نماز پڑھی، جو اس کے مقدر میں ہے، نفلیں پڑھی ہیں، كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سوى، كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سوى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 رمضان لکھ دیتے ہیں۔ 1,00,000 رمضان آپ نے گزارا ہے، 1,00,000 رمضانوں میں آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سوى، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے 1,00,000 رمضان کی عبادت۔ یہ بتائیے بھائی، ایک سال میں کتنے رمضان آتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، ایک سال میں کتنے رمضان آتے ہیں؟ 12 رمضان آتے ہیں، 6 رمضان آتے ہیں، ایک سال میں کتنے رمضان آتے ہیں؟ بتاؤ، ایک سال میں 1 رمضان آتا ہے، تو 1,00,000 رمضان کے لیے کتنے سال کی ضرورت ہے بتائیے؟ 1,00,000 رمضان حاصل کرنے کے لیے کتنے سال کی ضرورت ہے؟
اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ اور فرمایا وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَبِكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، ہر دن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ آپ رات میں عبادت کرنے کے لیے دن بھر سوئے اور پورا دن سو لیا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا سونے سے بھی۔ اس لیے کہ آپ اس لیے سو رہے ہیں رات میں عبادت کریں، اور رات میں سو رہے ہیں آپ دن میں عبادت کرنے کے لیے، تو آپ کے سونے سے بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا وَبِكُلِّ يَوْمٍ حُمْرَانُ فَصِّلٍ، اور ہر دن کے بدلے میں آپ کو وہ ثواب بھی ملے گا کہ جہاد اسلامی ہے، دشمنوں سے جنگ کرنا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ جہاد میں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کے پاس نہ سواری کا انتظام ہے، نہ اس کے پاس ہتھیار، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے اور جانے کے لیے تیار ہے، جا نہیں پا رہا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس۔ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، تیار ہو گیا، اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیا اور جنگی ساز و سامان لا کر کے سواری پر لاد دیا، ایک تلوار کی قیمت 4,000 درہم ہے، وہ لا کر کے اسے دے دیا، اور دے کر کے جہاد کے لیے اس مجاہد فی سبیل اللہ کو روانہ کر دیا ہے، تو اسے جو ثواب ملے گا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مجاہد کو روانہ کرنے والے کو جو ثواب ملے گا، ہر دن کے بدلے میں وہ ثواب بھی ملے گا۔ یہ مکہ المکرمہ کی فضیلت ہے، تو اسی لیے یہاں جانے کے لیے ارادہ رکھنے والے بھی ہوں گے، جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہے، ایسے لوگ میری اس گفتگو کی وجہ سے ممکن ہے ارادہ کریں۔ پچھلے سال میں نے یہ حدیث شریف ایک جگہ سنا تھی، وہاں سے باقاعدہ طور پر ایک گروپ بن گیا، ایک گروپ تیار ہو گئے کہ مکہ میں جا کر کے رمضان گزاریں گے۔ چنانچہ فوری طور پر اپنے پاسپورٹ لے کر کے ویزا لے کر کے ماشاءاللہ تیار ہو گئے، رمضان مکہ میں گزار لیا، اور رمضان گزارنے کے بعد پھر مدینہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن ماجہ شریف کی روایت لکھی ہے، میں نے سنانے جا رہا ہوں، میری کتاب ہے انوار مناسک، یہاں موجود ہے، حضرات کے پاس موجود ہے، اس کے شروع میں نے 40 حدیثیں نقل کی، ان میں سے ایک حدیث شریف میں نے یہ بھی نقل کیا ہے، داؤد شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کرنے کے لیے ارادہ فرمایا، مدینہ سے مکہ جانے کے لیے ارادہ فرمایا، عمرہ کرنے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے حضور سے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ ارض مقدس میں تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں اللہ سے دعائیں کرو گے، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں شریک رکھنا، میرے لیے بھی دعا کرنا مکہ مکرمہ کی سرزمین میں جا کر کے۔ کون کہتا ہے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات ہے حضرت سید الکونین علیہ السلام، اپنے ایک امتی سے فرما رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر کے میرے لیے بھی دعا کرو۔ اسی لیے جو لوگ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے میری بھی گزارش ہے کہ بھائی ہمارے لیے بھی وہاں جا کر کے دعا کیجیے گا، اگر ممکن ہو دعاؤں میں یاد فرمائیے۔ ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں مختصر سی، ٹائم زیادہ ہو گئے، 2 منٹ 3 منٹ میں حدیث شریف سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 7262 حدیثیں نقل فرمائی ہیں ہمارے رقم کے اعتبار سے. ان حضرات کو معلوم ہے ان میں سے 4164 نمبر حدیث شریف میں سنانے جا رہا ہوں. یہ گرمیوں کا زمانہ آ رہا ہے، راتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی اور فجر کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے میں یہ حدیث شریف سنانا مناسب سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے میری اس حدیث شریف کو سنانے کی وجہ سے کسی بندہ خدا کو عمل کی توفیق ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کسی حدیث شریف میں بھی ہے، آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی ناس قافیۃ احدکم ثلاث عقد ويضرب عند كل عقدة عليك ليل قصير فارقد. جب آدمی تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان آتا ہے، شیطان آ کر کے اس کی کتی میں 3 گرہ لگاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، معمولی بات نہیں ہے. اس کی کتی میں آ کر کے 3 گرہ لگاتا ہے. وَيَجْرَبُ عِنْدَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ قَصِيرٌ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ. ہر گرہ کے ساتھ وہ ترغیب دیتا ہے ابھی تمہارے سامنے لمبی رات ہے، ابھی لمبی رات ہے، سوتے رہو. اور فجر کی اذان ہو گئی، شیطان یہ حرکت کر رہا ہے، اسے تبکیاں دے رہا ہے ابھی سوتے رہو، ابھی غفلت کا وقت ہے. تو آقا فرماتے ہیں تو اب آدمی 2 قسموں پر ہے. ایک تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور ایک شیطان کے بہلانے پر نہیں آتا. جو شیطان کے بہلانے پر نہیں آتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ. وہ شیطان سے مجاہدہ کر کے مقابلہ کر کے جاگ جاتا ہے اور بیداری کی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. انحلت عقدۃ وَإِذَا تَوَسَّعَ انحلت عقدۃ. تب اللہ کی ذکر کر کے دعا پڑھنے کے بعد جا کر کے وضو کرتا ہے، جو وضو سے فارغ ہو جاتا ہے انحلت عقدۃ تو دوسرا گرہ کھل جاتی ہے. وَإِذَا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ انحلت عقدۃ. پھر جا کر کے 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، تہجد کی 2 رکعت پڑھتا ہے، یا اذان کے بعد اٹھتا ہے اور 2 رکعت سنت پڑھتا ہے فجر کی. انحلت عقدۃ. تیسرا گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ طِيبَ النَّفْسِ نَشِيطًا. تو صبح کو وہ نشاط کے حالت میں خوشی خوشی اٹھتا ہے، نشاط میں رہتا ہے. وَإِلَّا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا. ورنہ وہ کیسا ہوتا ہے دوسرا آدمی بیان کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی صفت بیان کرنا ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور بڑا سوتا رہتا ہے اور فجر کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ ہفتوں سے بیمار ہے، آنکھوں میں ورم ہے، چہرے میں ورم ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے. کون فرماتے ہیں؟ حضرت سید الکونین علیہ السلام فرماتے ہیں بیمار کیسا اٹھتا ہے تجربہ کرنے دیں.
تجربہ کرنے والوں نے کر لیا ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اس لیے گزارش ہے بھائی کہ رمضان میں آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بستر پکڑ لیتے ہیں بقیہ نیند پوری کرنے کے لیے، ہے بھائی؟ یہ غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر کی نماز آپ باجماعت پڑھ لیں اور باجماعت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کی جو چھوٹی رات ہے نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو بقیہ نیند اپنی رہائش گاہ میں جا کے پوری کر لیں۔ شیطان کا منہ کالا ہو گیا ہے، سنت پر عمل ہو گیا ہے اور آپ کو نشاط اور صحت ملی ہے اور شریعت پر عمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔